اور آپ حضرات بھی اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، ورنہ یہ دنیا اتنی بے مروت ہے، خدا کی قسم اتنی بے مروت ہے کہ اپنے انہی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں لوگ جن کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں بعد میں، جن کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سید صاحب قبلہ تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے تو لیاقت بھائی کے بیٹے ہیں، کیا نام ہے، فیاض بھائی، انہوں نے بھی بتایا، میرا بڑا دل خوش ہوا اور چینلوں کے ذریعے پیغام میرا پہنچے دور دور تک۔ تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے نا وہ سب کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ماشاءاللہ یہ تو پروگرام کیا ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ ثواب کا بھی کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا کہ مسجد میں ہمارے فیاض بھائی نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے، اور ان کے تمام گھر والوں نے ماشاءاللہ کیا کیا پتہ ہے، سمر سیبل لگوایا۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس پانی سے جتنے لوگ بھی وضو کریں گے، مولانا شان عالم صاحب قبلہ، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ان کی والدہ کو ملے گا۔ حضرت سعد کی ماں کے لیے انہوں نے جب کہا ایصال ثواب کے لیے، کہا حضور یہ کنواں میں نے اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا، تو حضور نے اشارہ کر کے کہا ہذہ لأم سعد، یہی تو اصل ہے ہمارے پاس فاتحہ کے حوالے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث صحیح ہے، یعنی سامنے رکھ کر کے بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کنویں کے سامنے حضور نے کہا کہ یا اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات بھی یہ گفتگو سنیں اور انہوں نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ بیداری نہ دکھائی ہو تو وہ دکھائیں۔ چار بھائی ہو، چار بھائیوں کے لیے کیا مشکل ہے مسجد میں سمر سیبل کرانا، نمازیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، چونکہ سوچئے ذرا اب یہ سمر سیبل لگ گیا، ہم نے ماشاءاللہ وہیں پہ وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی یہاں کر کے، فہیم اختر صاحب ہم سب لوگ آئے تو وہیں آ کر کے تو بتا رہے تھے، حضرت نے بتایا کہ یہ جو ہے انہی کا لگایا ہوا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، اچھا آپ کا اتنا قبضہ نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھا ماشاءاللہ لگوائیں گے۔ اچھا وہ جو سمر سیبل ہے ابھی لگا نہیں، اچھا وہ سمر سیبل مسجد ہی کا ہے، سمر سیبل ابھی لگا تو ہم نے کہاں نماز پڑھی تھی اس مسجد میں تو ہے سمر سیبل؟ وہ ابھی ایسی بولی ہے۔ اچھا بورنگ ہے وہ، اس کا مطلب وہ بورنگ کا پانی ہے، سمر سیبل لگوانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نیت کر لی تو لگوائیں گے نا انشاءاللہ، ضرور یہ کام ضرور کریں، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور آپ حضرات کو میں سب کو کہہ رہا ہوں، اچھا جن حضرات کا قبضہ نہیں ہے وہ کیا کریں، تو پانی تو وہ بھی پلا سکتے ہیں۔ اچھا کم از کم آپ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ جو ہے پانی کے برتنوں میں پانی رکھ تو سکتے ہیں پرندوں کے لیے۔ ارے بولو نا جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، کیا آپ نہیں پڑھا تھا کلام ماشاءاللہ، کیا نام ہے، اشر رضا برکاتی، اللہ خوش رکھے، عمر میں برکتیں عطا، آپ کے پلیا ہی کہ میری یہیں پہ ملاقات ہوئی ان سے، تو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ رکھتے ہیں۔ جی جی، ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کتنی بے مربت ہے دنیا، اس شعر میں سنو، کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا کلام آخری حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں پلیا کے مسلمانوں، ماں بوڑھی ہو یا بڑھاپے سے پہلے انتقال ہو، باپ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، تو ماں باپ جیسی نعمت اور دولت دنیا میں خونی رشتوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، بولیے بولیے زور سے بولیے۔ جب نہیں ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماں باپ کا سایہ کیسا ہوتا ہے۔ جی جی، بڑے بڑے نافرمان اولاد کو میں نے بعد میں روتے ہوئے دیکھا، مولانا شان عالم صاحب، انہیں احساس ہوا، وہ کہہ دیتے نا باپ تو بڈھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب کیا کرے گا، ارے نادانو وہ پھل دے نہ دے چھاؤں تو دیتا ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بے شک۔ جب ماں چلی جاتی ہے دنیا سے تو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ پلیا سے تم پورن پور گئے،
یا لکھیم پور کھیری چلے گئے، آنے میں لیٹ ہو گئے نا تو رشتہ دار 10 11 یا زیادہ 12 بجے تک انتظار کریں گے بس۔ 12 بجے کے بعد سب کے موبائل سوئچ آف ہو جائیں گے یا فلائٹ موڈ پہ لگا کر کے، سائلنٹ موڈ پہ لگا کر کے سارے لوگ سو جائیں گے۔ جی جی لیکن تمہیں پتا ہے پوری رات تمہاری راہ تکنے والی جو ہستی ہوگی، تم نے کبھی سوچا ہے وہ کون ہوگی؟ وہی جسے تم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہی تمہاری بوڑھی ماں ہوگی، جس کے دروازے بھی تمہارے لیے، جن کے لیے تم نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، وہی بوڑھی ماں ہوگی جو کبھی دروازے تک دیکھے گی، وہ چلا نہیں جاتا تو لاٹھی کے سہارے سے چل کے آئے گی دروازے تک، تاکہ دیکھے میرا بیٹا ابھی تک آیا کہ نہیں آیا، جھانک جھانک کر کے دیکھے گی کہ میرا بیٹا ابھی کیوں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ سردی کی، جنوری کی بھی راتیں ہونا تو مکان کی چھت پہ چڑھ جائے گی تمہاری ماں اور دیکھے گی میرا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اور پھر دیکھو ٹھنڈے پانی سے اگر گھر پہ گریزر نہیں ہے تو وضو کر کے مصلی بچھا کر کے اپنی چادر پھیلا دے گی خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے بچے کو سلامت بھیج دے میرے گھر پہ، میرا بیٹا سلامت آ جائے میرے گھر پہ۔ پیارے یہ دل اللہ نے تمہاری ماں کو عطا فرمایا ہے جو تمہارے لیے تڑپتا بھی ہے، دھڑکتا بھی ہے، روتا بھی ہے، آنسو بھی بہاتا ہے۔ ایسی ہوتی ہے ماں میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو اگر گھروں سے نکلا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانے کے بعد نکلا کرو، اپنے بوڑھے باپ کے قدم کو بوسہ دے کر کے نکلا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے ماں باپ کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ منور رانا نے 4 مصرے بڑے اچھے کہے ہیں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، بے شک بے شک، زندہ جن کی باد۔ ماں بچپنے میں فوت ہو جاتی ہے ان بچوں سے پوچھو ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اور فہیم بھائی ہے تو وہ افسانہ، وہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کسی رسالے میں تھا، مگر بڑی اچھی بات لکھی ہے اس نے۔ ایک بچے کو ٹیچر روزانہ ڈانٹتی، لیڈی ٹیچر تھیں تو وہ روزانہ ڈانٹتی تھی، تو ایک دن وہ بچہ روتے ہوئے گھر پہ نہیں گیا، ہائے ہائے ہائے، گھر پہ نہیں گیا بلکہ سیدھا قبرستان گیا، اور قبرستان میں جا کر کے اس نے اپنا بستہ اپنی ماں کی قبر پہ رکھ دیا، اور وہ رونے لگا، روتے روتے کہتا ہے ماں میں اپنی ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں، میری ٹیچر روزانہ مجھ سے کہتی ہے کہ تو کیسا بے سلیقہ بچہ ہے، نہ تو تیرے بالوں میں کنگھی ہوتی ہے، نہ تیری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہی تیرے کپڑوں پہ پریس ہوتی ہے، استری ہوتی ہے، اے ماں میں انہیں کیسے سمجھاؤں، میرے بالوں میں کنگھی کرنے والی اب دنیا میں نہیں رہی، میری آنکھوں میں سرما لگانے والی اب دنیا میں نہیں رہی، میرے کپڑوں پہ استری کرنے والی اب دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بچہ قبر پہ ایسے بلک بلک کے رو رہا تھا، ایسے بلک بلک کے رو رہا تھا کہ ماں کی روح بھی تڑپنے لگی۔ میرے ساتھیوں یہ ماں ہوتی ہے بچپنے میں، اس کی قربانیاں تو دیکھو، تم تو 10 منٹ کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمہیں پتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے کیا نام ہے بھائی کا، نہیں دوسرے فیاض بھائی اور ان کے برادران، ان کی بہنوں، سب پورے گھر کا غم سمجھ سکتا ہوں کہ ماں کے جانے کے بعد کیسے اکیلے ہو جاتے ہیں، کیسے ان کی فیلنگ آتی ہے، کس طریقے سے ان کی یاد تڑپا کے رکھ دیتی ہے دل کو۔ یہ ماں ہی تو تھی جس نے 9 ماہ تک ہمیں پیٹ میں رکھا تھا، وہ تو چین سے کھاتی بھی نہ تھی، جیسے ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا فیڈ بیک لینا پڑتی تھی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر مجھے یہ استعمال کرنا کہ نہیں، ماں نے اپنے لقموں کی قربانی دے دی بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز دے دیا کہ تم کو گرم چیز استعمال نہیں کرنا تو ہاتھ تک نہیں لگایا ماں نے، اس نے کہہ دیا تمہیں پھل فروٹ نہیں لینا ہے اس پیریڈ میں جب تک تم حاملہ ہو، جب تک امید سے ہو، تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کون تڑپا ہے تمہارے لیے سوائے تمہاری ماں کے؟ وہ ماں ہی تو تھی جو 9 مہینے تک، یہ سمجھ لو کہ کتنی پریشانیوں کے
راستے سے گزر رہی تھی، کیسی پریشانیاں اٹھائیں، اس نے اپنے جذبات تک کی قربانی دے دی، اور کون سی قربانی چاہیے؟ اسی لیے شریعت میں آتا ہے، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے تپتے ہوئے ریگستان پر، ایسا ریگستان کے جہاں پاؤں میں آبلے پڑ جائے، اس پہ بٹھا کر کے ماں کو حج کرا دے، تب بھی بوقت ولادت ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس موقع پر ماں کی جو چیخیں نکلی تھی، ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، ماں کو گالیاں تک دے دیتا ہے آج کا مسلمان۔ بتا تجھ پہ مصیبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، تجھ پہ پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گھر کے لیے کہ حضرت کوئی تعویذ کر دو مصیبت دور ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اس گھر کے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی جس گھر میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان اولیاء کرام، خدمت والدین، نعرے تکبیر۔ بھاؤ اگر آپ سب لوگوں کو بھائیوں ماں سے محبت ہے اور باپ سے، تو ذرا ایک مرتبہ، بار بار نہیں، موسم سردی کا ہے، ایک مرتبہ ذرا بولیں ماں باپ کی محبت پر، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری ماں اگر سلامت ہے نا تو روزانہ زیارت کیا کرو ماں کی، ہائے ہائے ہائے، واہ، بوڑھے باپ کی زیارت کرو، ماں باپ کی سبحان اللہ، زیارت سبحان اللہ، کرو، روزانہ زیارت کرو اور ایک حج کا ثواب پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت کرتے جاؤ، پاتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، حضرت دونوں رخ بیان کرنے سے جی جی، فرما بردار اولاد بھی ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے کہ مجھے جب میں کھانا تناول کر رہا تھا، حضرت بھی تشریف لے آئے تھے، فہیم اختر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھئی ہم اپنی ماں کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، ایصال ثواب کی، جی جی، چونکہ ویڈیوز بھی بن رہے ہیں، کیمرے والے بھی یہاں موجود ہیں، لوگ اور جگہ پہ بھی سنیں گے، تو میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جن کی ماں گزر گئی ہے یا باپ گزر گیا ہے، یا بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے جن کے دونوں ہی گزر گئے ہیں، ایسے بھی ہوں گے، تو وہ یہ کام ضرور کریں۔ میں نے یہ واقعہ کئی جگہ، ہو سکتا ہے نیٹ پہ آپ نے سنا ہو، بیان کیا، ایک لڑکے سے مجھے بڑی دلی محبت ہوئی، مجھے چھوڑنے آیا تو یار وہ گاڑی میں رونے لگا، اس کے گھر پہ پروگرام تھا میرے علاقے کا، اس کی بات مجھے کبھی بھی یاد آ جاتی ہے، کہنے لگا حضرت آج میرے پاس دلی میں ماشاءاللہ مکانات بھی ہیں اور میرا اچھا کام چل رہا ہے، اس کے بعد وہ رونے لگا، اس کے بعد مجھے کبھی بھی یاد آ جاتی ہے، اور پھر کہتا حضرت میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے ماں باپ نہیں ہیں، کہتا کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو حضرت کتنے خوش ہوتے۔ اس نے اپنا دور بتایا کہ ایک دور ایسا تھا، بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر پہ بڑی غریبی تھی، اور پھر میرے ملنے والا ہی ہے وہ لڑکا، اللہ کا کرم ہوا، میں دلی میں جا کے شفٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ کام چل گیا اس کا، اللہ تعالیٰ نے چلوا دیا، تو کہہ رہا تھا آج، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، بھائی اللہ کی مرضی ہے، لیکن تم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، تمہارے والد کی روح جھومتی رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر میں جھومے گی تمہارے والد، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ تو وہ لڑکا بھی ماشاءاللہ بہت ایصال ثواب کرا تھا اپنے ماں باپ کے، اور کسی کے ماں باپ اگر جیسے بچپنے میں فوت ہو گئے نا تو غم تو بہت ہوتا ہے بھائی، فرما بردار ہمارے فہیم اختر صاحب ابھی راستے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اچھا والد صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بڑی دعائیں رہی ہیں ان کے ساتھ، ماں باپ کی، ہمارے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن والدہ ہماری باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین آمین ذرا آمین بولیے زور سے۔ آمین۔ آپ حضرات میں سے بھی جن کی ماں یا باپ یا دونوں باحیات ہوں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، آمین ایسا آمین۔ کبھی مت سوچو کہ ماں باپ کا سایہ تمہیں برا لگنے لگے، ماں تو اگر ڈانٹتی بھی ہے تو تیرے بھلے کے لیے ڈانٹتی ہے یار، جی جی، تیرے اچھے کے لیے ڈانٹتی ہے، یا باپ اگر کبھی ڈانٹ دیتا ہے تو انسان کو برا نہیں ماننا چاہیے، اگر وہ غلط بھی ڈانٹے تو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ غلط ڈانٹ بھی رہے ہیں تو ہیں تو میرے باپ ہی، جی بھئی ہیں تو میرے باپ ہی، اور باپ غلط ڈانٹتے ہی کہاں ہے؟ جب تم پوری رات موبائل چلاؤ گے تب ڈانٹتا باپ،
بری صحبت میں بیٹھتے ہو تب ڈانٹتا ہے باپ. جی وہ یہ چاہتا ہے، دیکھو باپ کے اندر خود بری عادت ہو مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا برا ہو جائے. کسی نے لکھا ہے کہ ڈاکو بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ڈاکو، وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے. جی 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 اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری تو جیسی گزر گئی لیکن میرا بچہ کسی کا محتاج نہ بنے. جی بولو ذرا زور سے بولو، اونچا بولو. سبحان اللہ. زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، آہ بلکہ بڑے اچھے ناظم ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ شعر پڑھتے ہیں. زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. آہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بے شک بے شک. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. میں ایک جملہ بول رہا تھا بیچ میں کہ اگر کسی کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے بچپن ہی میں، اس نے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا تو دل تھوڑا نہ کرے بھائی، اسے بھی صبر آئے گا. وہ کہیں اور نہیں، تصور میں مدینہ چلا جائے. آہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. چونکہ میرے حضور ابھی اپنے ماں کے شکم میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، بچپنے ہی میں حضور کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا. تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ ابھی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بات یاد رکھے کریں کہ اگر ایسے بھی پیدائش ہو رہی ہے تب بھی حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے. آہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کی ایج 6 برس تھی. کتنے برس بولیں ذرا زور سے؟ 6 برس. مقام ابوا ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کبھی جانا نصیب کرے آپ لوگوں کو، حج پہ جائیں آپ تو یہ مدینہ شریف سے لگ بھگ 70 یا 80 کلومیٹر بیٹھتا ہوگا. ایک جگہ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ آ رہے تھے. حضور تھے 6 برس کی عمر ہے اور ام ایمن تھی. وہیں پہ طبیعت ناساز ہو گئی حضرت آمنہ کی. کیا نام ہے ہمارے حضور کی ماں کا؟ ادب سے لیں، حضرت آمنہ. ادب کے ساتھ لیں. کیا نام بتایا میں نے؟ حضرت